بالکل صحیح روایت ہے، اور یہ دینداری کو جنہوں نے دکانداری بنایا ہوا ہے یہ ان کا آخری سہارا ہے، اور اس کا غلط مطلب لیتے ہیں اس صحیح روایت سے۔ یہ ایک اجرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک صحابہ کے لیے اضطراری کیفیت تھی جب وہ ایسے علاقے میں گئے جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اور جو معاہدے ہوتے تھے قوموں کے درمیان کہ تمہارے لوگ جب ہمارے علاقے میں آئیں گے ہم انہیں کھانا وغیرہ دیں گے، ہمارے لوگ جب تمہارے علاقے میں جائیں گے تم ان کی ضیافت کرنا۔ تو ایمان عقیدے کی مخالفت کی وجہ سے انہوں نے وہاں ضیافت بھی نہیں کی اور وہاں سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خاص واقعہ برپا کیا، خاص واقعہ، اور ان کے سردار کو بچھو یا کسی زہریلی چیز سے ڈسوایا مالک نے، اور وہ چیخا درد سے، اور پھر وہ دوڑے ہیں ادھر ادھر کہ کوئی ہے اس کا دم کرنے والا یا اس کا علاج کسی کے پاس ہو۔ تو صحابہ کی وہ جو ٹولی تھی وہاں جہاں انہوں نے قیام کیا ہوا تھا وہاں وہ پہنچے اور اپنا یہ مسئلہ بیان کیا، تو صحابہ نے کہا کہ تم لوگوں نے ضیافت تک نہیں کی ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم کریں گے، بس اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو آگے کرو، اور باقاعدہ انعام بھی دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے۔ تو پھر وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں وہاں گیا ہوں اور وہاں جس طریقے سے اس کے اوپر ایسے لہاب لگایا یا ایسے تھوکا یا پھر سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ ایک مکمل دعوتی صورت ہے، اس کے اندر بالکل واضح انداز میں اللہ رب العالمین کی تعریفیں ہیں، اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہیں، اور پھر نیک لوگوں کے راستے پر چلنے والوں کی راہ پر چلنے کی اللہ سے دعا ہے، اور برے لوگوں کے راستے پر نہ چلا، اور عہد و پیمان ہے اس کے اندر کہ یا اللہ صرف تیری بندگی ہے، صرف تجھے مدد کے لیے پکارنا۔ تو یہی تو دعوت تھی، دعوت بھی چلی گئی ان کے اندر، اور پھر انہوں نے ضیافت بھی کی اور انعام کے طور پر 30 بکریاں بھی دیں۔ تو آپ غور کیجئے، اگر یہ عام روٹین ہوتی اور نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ ہوتی اسی طریقے سے، تو پھر یہ صحابہ کیوں کہتے کہ اب ہمیں جب تک نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے نہیں اس کو استعمال نہیں کریں گے، یہ استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اور پھر جب پہنچے ہیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے تو یہ کہا کہ تمہیں کس نے بتایا سورہ فاتحہ دم میں؟ تو انہوں نے تو اسی طریقے سے کر دی اپنے طور پر، اور نبی علیہ السلام نے کہا بالکل ان کو استعمال کرو، بانٹو آپس میں، بانٹو آپس میں۔ اس پر غور نہیں کرتے مولوی صاحب؟ بانٹو آپس میں اور میرا حصہ بھی لگاؤ۔ تو بتائیے نبی علیہ السلام کیوں اپنا حصہ مانگ رہے ہیں اس میں سے، اس انداز سے؟ کیونکہ وہ خاص واقعہ ہے، اور خاص اللہ نے اپنی قدرت سے وہ رزق جو ہے وہاں برپا کیا ہے اور نکالا ہے صحابہ کے لیے، اپنے مومن بندوں کے لیے۔ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک دفعہ ایک 80 یا 90 بندے گئے ہیں ابو عبیدہ بن جراح کی زیر نگرانی تبلیغ کرنے یا ریکی کرنے۔ تو ظاہری بات ہے سخت بھوک تھی اور کوئی کھانے کو چیز نہیں تھی، اور دریا یا سمندر کے کنارے دیکھا کہ بہت بڑا جانور، بہت بڑا جانور مچھلی کی طرح تھا، لیکن مچھلی نہیں محسوس ہو رہی تھی، اس لیے تھوڑا سا تردد ہوا کہ یہ اس کو کھائیں یا نہ کھائیں، یہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ بالکل اسی طرح تردد ہوا جیسا ان صحابہ کو ہوا تھا۔ پھر آخر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں ہیں اور ظاہری بات ہے بھوک ہے لگی ہوئی ہے تو اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم اس کو پتہ نہیں 30 دن کھاتے رہے، اندازہ لگائیے، اتنا بڑا جانور تھا، اتنی بڑی وہ مچھلی اللہ تعالیٰ نے کنارے کے اوپر پھینکی، سمندر کو حکم دیا۔ تو اس کے بعد صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھوں کا وہ جو ڈیلا ہوتا ہے اس کو ہم ایسے کاٹ کاٹ کے روغن کے طور پر یعنی تیل کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور جب وہ خالی ہوا تو اتنا بڑا تھا جس طرح بڑے بڑے کوئی مٹکے ہوں، اس کے اندر 2-3 آدمی بیٹھ جاتے تھے اس جگہ۔ اور پھر اس کی جو پسلی تھی اس کو کھڑا کیا انہوں نے، اتنی بڑی تھی، کہتے ہیں ہمارا ایک لدا ہوا اونٹ اس کے نیچے سے گزر جاتا تھا، اتنی بڑی تھی پسلی جس کی، تو وہ جانور کتنا بڑا ہوگا، وہ مچھلی کتنی بڑی ہوگی۔ اور پھر 30 دن کھانے کے بعد ابھی بھی گوشت بچا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے ساتھ اس کو رکھ لیا، جتنا تھا لے آئے مدینے میں، اور نبی علیہ السلام کو یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے رزق نکالا تھا، اور ہے کوئی تمہارے پاس تھوڑا بہت بچو مجھے بھی دو۔ تو آپ غور کریں اس بات کے اوپر، کیا نبی علیہ السلام اس طرح ایسے تھے کہ وہ کوئی کھانے کے زیادہ شوقین تھے، یا کسی کو ایسے کہنا اس انداز سے؟ یہ برکت والا کھانا تھا جو اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے وہاں نازل فرمایا تھا، اس کو نکالا تھا، تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام اس برکت کو سمیٹنا چاہتے تھے۔ بہت زیادہ نبی علیہ السلام اللہ سے محبت کرتے تھے، اور برکت کا کھانا کئی اور موقعوں کے اوپر جب موجزانہ طور پر کوئی اس طرح برکت ہوئی ہے کسی کھانے کے اندر تو نبی علیہ السلام نے دوسروں کو بھی بھیجا اور اپنے گھر والوں کو بھی بھیجا ایسا برکت والا کھانا۔
اب اس واقعے کو، ایک خاص واقعے کو اگر یہ بنیاد بنا کے یہ 5 وقت صلوات پڑھانے کی تنخواہ لیں اور اذان دینے کی تنخواہ لیں، تو یہ ان کی نہ صرف حرام خوری ہے بلکہ فریب کاری بھی ہے، اور یہ بالکل دین کے اوپر اجرت لینا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اور دیکھیے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے، اور قرآن کی 28 آیتیں ہیں میں نے پڑھی ہیں اس اجرت کے اوپر، اجرت لینا دین کے اوپر یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور ابو حنیفہ نے الداعیہ کے اندر یہ جو ان کے شاگردوں نے سوال و جواب مرتب کیے ہیں اس کے اندر یہ وہ لائے ہیں کہ یہ کوئی آدمی اگر مؤذن ہے، امام ہے، تو اس کے پیسے اگر لیتا ہے تو ناجائز ہے، حرام ہے، اور کوئی امام ہے، امامت کرتا ہے، اس کے پیسے لیتا ہے، ناجائز اور حرام ہے، اور کوئی عالم دین فقہ پڑھاتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اس طرح حرام چیز جو ہوتی ہے اگر کوئی اس کو حلال کہنا شروع کر دے تو پھر وہ شرک بن جاتی ہے، چونکہ وہ شریعت سازی کے اندر آ جاتی ہے۔ اور حرام میں اور شرک میں یہی فرق ہے کہ ہر حرام چیز جو ہوتی ہے وہ شرک نہیں ہوتی ہے، لیکن ہر شرک حرام ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، جس طرح شراب ہے، یہ حرام ہے، جوا ہے، حرام ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ ہے، بہت بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے یہ۔ اور اگر ہاں کوئی اس کو شراب کو حلال کہہ دے، جیسا کہ یہ حلال ہے، جائز ہے، تو پھر وہ شرک بن جائے گا، شریعت سازی ہو جائے گی۔ اس کی اور مثال میں آپ کو دوں سمجھانے کے لیے، دیکھو جس طرح اگر کوئی بندہ پوچھے کہ فوجی میں اور جرنیل میں کیا فرق ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جرنیل فوجی ہوتا ہے، ہر جرنیل اور ہر رینک کا آدمی فوجی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر فوجی جرنیل نہیں ہوتا ہے۔ ایک اور مثال میرے ذہن میں آتی ہے اس حوالے سے، دیکھیے اگر آپ صلوات پڑھ رہے ہیں اپنے کمرے میں یا کسی بھی جگہ، تو اگر اس طرح کی کوئی چیز وہاں پڑی ہوئی جو حرام ہے تو وہ ظاہر بات ہے شرک نہیں ہوگی، لیکن اگر وہاں سامنے گنبد پڑا ہوا ہے، کوئی مورتی پڑی ہوئی ہے، کوئی تصویر جس کو پوجا جا رہا ہے، پیر صاحب کی تصویر سامنے پڑی ہوئی ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ شرک کے زمرے میں آئے گی۔ تو یہ بڑی سادہ سادہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بھائیوں کو شرک سے بچائے، حرام خوریوں سے بچائے، ان کو اللہ تعالیٰ، ان مولویوں کو، ان پیروں کو، ان مناظر بازوں کو، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، کیونکہ بہت ہی بڑا جرم ہے یہ کر رہے ہیں امت کے اندر، جو شرک لے آئے ایسے علماء جو شرک کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی لعنتیں بھیجی ان کے اوپر، جو حق اور باطل کو آپس میں ملائیں اور حق کو چھپائیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ یہ حیران ہو جاؤ کہ کیسے یہ اس لعنت کو سمیٹ رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو انہوں نے ترجیح دی ہے اللہ کی مغفرت کے اوپر۔ تو یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اور یہ سارے لیتے ہیں، یاد رکھیے، بریلوی بھی لیتے ہیں، دیوبندی بھی لیتے ہیں، جہاں ان کے اندر شرک ہے، سارے مسلک کے اندر، فرقوں کے اندر شرک ہے، وہاں ان کے اندر یہ حرام خوری بھی موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے یہ وہ حج و عمرہ کا وہ کتابچہ میں نے پڑھا ہے جو سعودی عرب سے شائع ہوتا ہے، عبداللہ بن باز اندازہ لگائیے، وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اگر کوئی قبر نبی کے اوپر آ کے صلاۃ والسلام پڑھتا ہے تو نبی علیہ السلام کی کہتے ہیں روح واپس آ جاتی ہے، خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ اور دور سے جو دوسری جگہ ان کے یہ بھی عقیدے ہیں کہ دور سے اگر کوئی پکارے تو فرشتے لے کے آتے ہیں۔ تو اس طرح شرک کے اوپر سب نے اطاعت کیا ہوا ہے، اور اجرت کے اوپر سب فرقوں نے اجتہاد کیا ہوا ہے۔ اور ایک اور عبداللہ بن باز کا فتویٰ بھی میں نے دیکھا تھا، جس کے اندر یہ اذان کے اوپر اجرت لینے کو یہ جائز قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ساتھ روایت بھی پیش کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے۔ کتنی ان کے اوپر حجت تمام ہے، بالکل وہ روایت بھی پیش کر رہے ہیں اور پھر آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں لے لیا کرو، یہ تو بہت تھوڑا اجر ہے، آگے جا کے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے گا۔ تو اس طرح انہوں نے سب نے اتفاق کر لیا اس حرام خوری کے اوپر۔